نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى وفي مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی انہوں نے حضور غوث الثقلین شہنشاہ بغداد کی بارگاہ اقدس میں یوں نذرانہ پیش کیا کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا۔ یہ چند شعر اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آج 25 صفر المظفر شریف کے حوالے سے یوم رضا بھی ہے۔ اس عظیم الشان، اس عظیم خانقاہ اور درگاہ کے اس تاریخی اور اس عظیم موقع پر یوم رضا کا مل جانا بھی بڑا خوبصورت حسین امتزاج ہے، اور ہمیں چونکہ ہم سب کو سلسلہ عالیہ قادریہ سے بھی نسبت ہے، حضور غوث الثقلین کی بارگاہ سے بھی فیض جاری ہے، تو ہم یا تم ہماری کیا مجال ہے کہ ہم کیسی عاجزی پیش کریں۔ وہ سنیں نا کہ امام احمد رضا نے ایک امام ہو کر، ایک مجدد ہو کر، ایک بہت بڑا محدث اور فقیہ ہو کر، ایک بہت بڑا عاشق رسول ہو کر، اتنی عالمگیر انٹرنیشنل عظیم شخصیت ہو کر کہ جن کی ذہانت، جن کی فقاہت پر، جن کی علمی قابلیت پر آج ایم فل اور پی ایچ ڈی کے تھیسس لکھے جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو جن کا فتاوی رضویہ ہے، ایک طرف تو جن کا ترجمہ کنز الایمان شریف ہے، لیکن ادھر دیکھیں کہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کس عاجزی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا۔ سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ تجھ سے در، غور فرمائیے نا ذرا، امام احمد رضا شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں کیسے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، ہم بھی بحمدہ تعالی اس نشانی کے سگ ہیں، اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے۔ حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگان بغداد۔ چونکہ آپ ہندوستان میں ہیں، یہاں سے کیسے عاجزانہ انداز سے حاضری پیش کر رہے ہیں کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگان بغداد کہ ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ مقطع کلام کا یہ ہے، امام احمد رضا غوث پاک کا وسیلہ لے کر سرکار مدینہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اکیلے نہیں جا رہے۔ امام احمد رضا اس کلام کے مقطع میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ اکیلا نہیں حاضر ہو رہا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ برادران اسلام، آج اس برصغیر پاک و ہند کی عظیم درگاہ پہ آنے والوں، یہاں ہمیں تصوف کی سکات بھی ملتی ہے، علمی دسترخوان بھی سجتا ہے، روحانی ظاہری خاطر تواضع بھی ہوتی ہے۔ ایسے میں ہمیں الحمدللہ العظیم عقیدے کی سگات بھی ملتی ہے۔ ہمارا سب کا عقائد اہل سنت و جماعت میں میجر عقیدہ یہ ہے کہ کائنات میں اللہ جل شانہ کے فضل و کرم کے ساتھ تمام عظمتوں، تمام شانوں کی جو مرکزی ذات ہے، یہاں سے عظمتیں بٹتی ہیں، یہاں سے شانیں تقسیم ہوتی ہیں، وہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب ذل جلال جل جلالہ نے ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کو ہمہ جہت عظمت و شان عطا فرمائی ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں منفرد ہیں، ایسے ہی آپ کی ذات کے ساتھ اگر نسبت صحابہ کرام کو ہو گئی تو صحابہ کرام بھی کائنات کے لوگوں سے منفرد اور بے مثل و بے مثال ہو گئے۔ ایسے ہی آپ کے ساتھ اہل بیت اطہار کو نسبت ہو گئی تو وہ بھی کائنات میں بے مثل و بے مثال بن گئے ہیں۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثبتکم علی الصراط، کہ اے لوگوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پل صراط سے تم آسانی سے گزر جاؤ؟ وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس کے نیچے جہنم کے گڑھے ہیں، اس کو پار کریں گے تو جنت کے بالا خانے ہیں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ کیا تم پل صراط سے گزرنا چاہتے ہو؟ جیسے میرے امام نے کہا نا کہ اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہمیں نسخہ بتا دیں، ہمیں طریقہ بتا دیں۔ میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا اشدکم حبا لأہل بیتی ولاصحابی، کہ جس کے دل میں، جس کے سینے میں میری صحابہ کرام کی، میرے اہل بیت اطہار کی جتنی زیادہ محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوگی، اتنا ہی وہ ٹہل ٹہل کر پل صراط سے گزر کر جنتوں کا مالک بن جائے گا۔ کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال اس عظیم آستانہ عالیہ کو صبح قیامت تک شاد و آباد رکھے۔ چہرہ یار تیرا، چہرہ یار تیرا، کعبہ خاص میرا۔ آج ساڑھے سیارہ دی حج ہونی ہے نا جی، چہرہ یار تیرا، کعبہ خاص میرا، آج دیتی جی حج کرا دے وما علیہ الا البلاغ والمبین۔